بطول راضی واہ واہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجات. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. جیو مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، شکست پہلو سے میرے یہ در ہٹا خدا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا. گرا ہے ٹوٹ کے آنگن میں گوشوارا میرا، ہے کان زخمی ستم کرنے اس طرح مارا، علی نہ دیکھے خدا را چھپا دو زخم یہ میرا، مدد کرو مدد کرو مدد کرو فیضا. مریض موت کے جیسی نحیف لگتی ہوں میں آج تم سے زیادہ ضعیف لگتی ہوں، لگا ہے جب سے تماچا مجھے نظر نہیں آتا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا. اور یہ بات سوچ کے دل ہم سے پارا پارا ہے، حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے، بتا دو کیسے کروں گی بھلا میں سامنا اس کا، مدد کرو فیضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجات. آپ سب جانتے ہیں کہ ایام شہادت خضر اسلام اللہ علیہ کا آغاز ہو چکا ہے. کافی تکلیف
ہاتھ باندھ کے آپ سب سے گزارش یہی کروں گا کہ کافی ازاداری کا اسکیجول ہے، ظاہر ہے امریکہ میں رہ کے اتنی ازاداری کرنا ہونا یہ انہیں کا کرم ہے، انہیں کا احسان ہے۔ جو آ سکے جس مجلس میں ازاداری میں شامل ہو سکے پلیز کوشش کریں، اور وقت میں تشریف لائیں۔ دوسری میری پڑھنے والوں سے بھی دس بستہ میں معافی چاہتا ہوں، وقت کا بھی خیال رکھیں، سب کو نہیں پڑھایا جا سکتا، بس جس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگی ہے وہ جناب سیدہ قبول کریں، یہاں پہ آنا ہم سب کا قبول کریں، اور اس چیز کو عبادت میں شمار فرمائیں۔ بس اسی کے ساتھ ہی میں تائیدوں سے محسو یاد رہنے والا منصور شیرازی صاحب سے تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام علیکم بار محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد آل محمد کے دشمن کے اعلان۔ بے شمار قبلہ دو لفظ بڑے ملتے جلتے، ایک ہے صلاۃ اور دوسرا ہے سلوات۔ صلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، اور سلوات کیا ہے؟ جس نماز وچ نہ ہوئے قبول نہیں۔ واہ 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 واہ، کرم جب والے نبی کا شریک ہوتا ہے اور بگڑ بھی جائے تو وہ کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، صلی اللہ محمد وآل محمد کہ مجلس ہے خاتون معصومہ سیدہ طاہرہ، اللہم صلی اس واسطے سید غیر سید کا غور سننا کہ سیدوں کے کارواں کی حد منزل بھی بطول، واہ واہ، سیدوں کے کارواں کی حد منزل بھی بطول، اور محفل زیر کسا میں صدر محفل بھی بطول، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محفل زیر کسا میں صدر محفل بھی بطول، باپ کے ورثے کی خاطر صرف سائل تھی بطول، باپ کے ورثے کی خاطر صرف سائل تھی بطول، اور پنجتن میں تھی نصیرہ کے مقابل میں بطول، بسط و منی گواہ روح پیمبر ایک ہے، وہ گیا ثابت رسول اللہ کی دختر ہے۔ مل کے سین کی عظمت کے اونچی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج پہنچ سکے نہ جہاں کوئی بھی وہاں پہنچے، پہنچ سکے نہ جہاں کوئی بھی وہاں پہنچے، وہ ایسا شخص تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، پہنچ سکے نہ جہاں کوئی بھی وہاں پہنچے، وہ ایسا شخص تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ آدھا وہی رسول کسی کی کرے اگر تعظیم، ہماری بزموں میں اس کو بطول سبحان اللہ شرائی صاحب، سلامت رہو۔ بڑے اختصار نہ، چونکہ بڑی مختصر کی مجلس ہے، سردی کا موسم، تھوڑا آنا خاتون معظمہ قبول فرمائے، الہی آمین، ایسی سردی دے ماحول اور دعا کرنا کہ دعائے سہارا نو مولا سلامت رکھی، الہی اور آمین، یہ ہر ذکر امام کا ہونا ہی ہونا ہے، الہی آمین، ہر گلی سے ہونا ہے، ہر جگہ سے ہونا ہے، ہر شہر سے ہونا ہے، الہی ہر قصبے سے ہونا ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہنا۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر جو ہے نا اللہ دا آقا حسین دے نال وعدہ ہے، ہائے ہائے اللہ، بنا لا الہ حسین ہے، اس واسطے اللہ دا وعدہ ہے۔ خدا دے دین کو بچایا حسین نے، ہائے ہائے، اللہ کا وعدہ قیامت تک
میں خالق وعدہ کرنا تیرا ذکر ایک گلی جگہ جگہ تے ہو سی حسین حسین ہونا یہ ماتم ہونا ہے چلی چلی آندھیوں ستم کی اور گریں گریں بجلیاں بھی غم کی شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا کئی یزید آ کے مر چکے ہیں اور کئی یزید ابھی گھاٹ میں ہیں اگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکا ہے حسین حسین ہونا ہے ماتم ہونا ہے واہ 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 اتنی کی اونچی سلوات پڑھو سیدنا آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر آ گیا ہم کو یقین قرآن میں کوثر دیکھ کر اور دین پھیلایا گیا زہرا کی چادر زہرا کی چادر دیکھ کر کیوں نہ آئیں فاطمہ کے گھر کو جھکنے کو ملک حوصلہ سائل کو ہوتا ہے بڑا گھر دیکھ کر اور صدیوں سے کعبہ میں اسلام کا قبضہ مگر مطمئن توحید تھی بازو حیدر دیکھ کر بازو حیدر دیکھ کر اور جن کو مرغوب کرنی آئی تھی فوج شام کی توجہ یار ان کے بچے ہنس دیے تعداد لشکر دے ہنس دیے تعداد لشکر دیکھ کر اور حضور شیرہ کے رات کو دوزخ میں سویا صبح جنت میں ہوئی رات کو دوزخ میں سویا صبح جنت میں ہوئی رشک آتا ہے ہمیں حر کا مقدر رشک آتا ہے ہمیں حر کا مقدر بول کے دل کھول کے نعرہ حیدر نعرہ صلوات میری کیا مجال کہ میں مخدوم آپ سے بہت بڑے فضائل اور استعمال پر نزاکت میں موضوع خط رکھتے ہیں بالکل مختصر قصیدہ شروع کرنے کا ریاض لینے کا چھوڑ دی کیونکہ میں قصیدے کی طرز بدلی دو جگدائلی مولا سلطان نظر آندے اے فاطمہ زہرا تو معصومہ زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو جو ہے سارے بسم اللہ معصومہ زکیہ ہے اے فاطمہ زہرا تو معصومہ زکیہ ہے اللہ ہے ولی سب کا اللہ ہے ولی سب کا تو اس کی ولیہ ہے فاطمہ زہرا زکیہ ہے فاطمہ زہرا معصومہ زکیہ ہے تیرا بابا نبی اللہ تیرا بابا نبی اللہ شوہر ہے ولی اللہ تیرا بابا نبی اللہ شوہر ہے ولی اللہ حسنین سے مہدی تک شاہد ہے کلام اللہ شاہد ہے کلام اللہ ہر ایک پسر تیرا بخشش کا ذریعہ بے شک واہ واہ بخشش کا ذریعہ واہ بھی واہ معصومہ زکیہ
جو فرشتوں میں بڑی توجہ گل سنی میری قبلہ تقویٰ جو فرشتوں میں حوروں میں نفاست ہے نبیوں میں جو عصمت ہے سیدوں میں شرافت ہے سیدوں میں شرافت ہے اللہ کی قسم سارا زہرا کا عطیہ اللہ کی قسم سارا زہرا کا عطیہ ہے صلوات محمد والے محمد وجل فرجال ماشاءاللہ پھر بھی ضرور دیا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل پنج تن دے در تے اے جڑا سر جھکاوے پنج تن دے در تے جیو اے جڑا سر جھکاوے پنج تن دے در تے صلوات اللهم صل على محمد والے محمد وجل پنج تن دے در ہائے تے ہائے جڑا سر جھکاوے بہلول واگوں جنت بناوے پنج تن دے در تے اے جڑا سر جھکاوے بہلول واگوں جنت بناوے پنج تن دے در تے صلوات محمد وعلى محمد وجل میں پیادا چم پیشاں بچڑی دی دو یا تین لگاتار بند پڑھنے مخدومہ دی پار کا ہدیہ کی در پیش کرنے از پیا کردہ چم پیشانی بچڑی دی تے فرمایا پاک نبیے کیڑی گل توں محافظ نسل امامت دی میں کو خالق خبر دیتی ہائے 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 رسول فرمائے کوئی کچھ نہ آکھے میری بچڑی کو فرمایا فخر نہ جیے کیوں ہر کہیں دے وارث پتر ہوندے نا میری پگ دی وارث دھی ہر روز صبح دی نماز تو پہلے میرا آقا مولا سورہ دی تلاوت کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بطور دے دروازے جا کے تلاوت کرے مل کے ون کے نماز ادا کرے میری شان دی مالک میری مخدومہ مگر بابے دی ترنت بعد 70 یا 75 دیاں دی مہمان لے ہائے ہائے 70 دی یا 75 دی مختلف روایات ہیں تین رات بابے کو رویا بابا بابا کر رویا میری سینڈے کے یاری کو پچاونی جو منی آیا پر میں دن تکڑی ہو بن ہونے آ رہے تھوڑی دیر تو بعد مدینے دا ہر پگ بننے والا زہرا دے دروازے دے زہرا کو آکھ یہ روتی کیوں ہے جس نے روتی ہے نا سارے بچے ماما کا کھیر چھوڑ دیں اس کو آپ یاری کو ٹائم مقرر کرے اگر دن کو روے سارے بچے رات کو آرام کریں اگر رات کو روے سارے بچے دن کو آرام کرتے ہیں میری مولا نے شاہ دے بانو کنات لگا دی تھی جب کو بیت الحسنہ دن سارا دن پیو کو رو دی رات رات کو میری سینڈ کھانے چاہ بن جائے بابا ٹر گئی ہے تو میں قربان ہو جائے میری سینڈ مسلمانوں کی کچاہی چاہ گئی اللہ رحمت کرے جب کن لوگ صدیق آدھے اس سنت پرزے پرزے کا چھو تے آدھے ٹرون زارا ٹرون تے وہ وقت ہوی لگ گیا تیرے پیو کو مرض ہزیان دی ہئی جیڑا سنت کو دے گی بھئی لکھیا پاک محمد دا تے جیڑا سین میری کو دھیا لا سمجھے مرتیاں توڑی میری آلیا دا ایک ہاتھ پاسے تیریا
جنا خالی میری سینڈ بدی ہے نا تے اپنی ڈیڈی چاہ کے سینڈ جھڑ پئی ہے میری سینڈ زینو دیکھ کے ماں کیوں گئی ہمیں نہ ونجے آ نہ جھڑکا چھلے آ بی بی آدھی ہے میں کو فکر دا کوئی ارمان نہیں میں کو فکر دا کوئی ارمان نہیں تے ارمان روئے دم بیا کیڑا میرے پاک گواہ آج اٹھ لائے گئے نہیں دل گابو جے کوئی دنی بابا میرا وہ تے مہر تے چہراریا آیا جو اوندا قتل لکھوائیاں پتو شام دو ونجنا پیدا آخری بات پڑھنے لگا ممبر چھوڑا لگا جب میری فرینڈ آخری وقت قریب ہے میری فرینڈ نے جناب امیر کو وصیت کی تھی میں مسائل پورا نہیں پڑھنا یہ بند پڑھ کے ممبر چھوڑا لگا میری فرینڈ نے وصیت کری کی تھی بی بی آتی ہے میرے غسل دے ویلے میرے غسل دے ویلے پاسے تو مد جاوی ہولے ہولے میرے غسل دے ویلے پاسے تو مد جاوی ہولے ہولے جے موسن پتر شہید کیتا تے ناوے میت دے کولے کولے ادرات کو زینب باہر آوے نہ پکی کوئی نہ بولے کلثوم دے سر پہ چادر ہوئے میری میت وا آل نہ کھولے کھولے مولا سلامت رکھے اے عزاداری قبول فرمائے بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد بس ایک دو گزارشات سنتے چلے انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہے وہ شام 7 بجے ارشد بھائی کے گھر پہ ہے جس سے علامہ صاحب قادری صاحب خطاب فرمائیں گے پرسنوں کچھ روایات کے حساب سے شب شہادت ہے تقی بخاری بھائی کے گھر پہ جس سے علامہ صفت حسن بخاری صاحب اور علامہ عشرت انوار صاحب مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت ایک دفعہ مل کر بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو چھوٹی سی گزارش یہ بھی کرتا چلوں گا کہ جن ایام میں مجالس نہیں ہیں کوشش کیجیے گا کہ اپنے گھروں میں صرف اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھیں روز بے شک 5-7 منٹ آقازادی کا مسائل پڑھیں اور بچوں کو وہ نام بتائیں کہ جو آج کی بہت بڑی مصیبت کہ ہم پاکستان میں خصوصی کہ ممبروں سے بیوی کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا اور یہ بڑی ضرورت ہے وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو جناب سیدہ کے قاتلوں کا پتہ ہونا چاہیے اور جو علماء گزر چکے جید علماء کے یہ حکم بھی ہیں اور فرمان بھی ہیں کہ کوشش کریں کہ ایام کو زیادہ سے زیادہ منائیں تاکہ بیوی کے قاتل چھپے نہ رہیں ایک دفعہ مل کر بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مکہ کے کافروں نے اتنا رسول کو نہیں مارا مکہ کے کافروں نے اتنا رسول کو نہیں مارا جتنا مدینہ کے مسلمانوں نے سیدہ ایک دفعہ مل کر بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں بعد میں آنے والے مومنین کو جگہ ملتی رہے گی بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام عليك يا رحمة للعالمين والسلام عليك يا سيد النبيين والسلام عليك يا جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليك يا نبأ العظيم والسلام عليك يا صراط المستقيم والسلام عليك يا حجة البالغة يا علي ابن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد قال امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام افضل العبادہ الفکر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معصوم کا فرمان ذیشان ہے کہ بآواز بلند درود پڑھنے سے اللہ دلوں سے نفاق کو دور کرتا ہے. اللهم صل على محمد وآل معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد نبوی ہے مالک دو جہاں سرور کونین، وہ عالم جسے بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، کیا کہنے ممبر پر جلوہ افروز اصحاب کی کثیر تعداد رسول اللہ کے سامنے فرش نشین ہے کہ درمیان سے جناب سلمان اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ سلمان آپ سے ایک سوال کرے؟ رسول اللہ مسکرا کے کہا جی سلمان، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے. اور جو ہے اب سوچئے سوال کرنے والا سلمان ہو، جواب دینے والا محمد مصطفیٰ ہو تو معیار سوال کیا ہوگا؟ جی سلمان سوال کیجئے. کہا کہ یا رسول اللہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کو دشمن رکھتے ہیں، اور یا رسول اللہ جب میں ان کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو ان کے چہروں کا رنگ نہیں بدلتا. اور یا رسول اللہ بہت سارے آپ کے دشمن بھی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کے سامنے جب میں آپ کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو ان کے بھی چہروں کا رنگ نہیں بدلتا. بس یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے علی کے دشمن ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کے سامنے جب کبھی میں فضائل علی بیان کرتا ہوں ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے. ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے. رسول خدا نے کہا سلمان قریب آئیے. سلمان قریب آئے. رسول اللہ ممبر سے اٹھے، جناب سلمان کی پیشانی چومی. چومنے کے بعد کہا سلمان سنیے، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ فرعون. اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ فرعون. مجھ محمد کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابو لہب. سلمان یاد رکھیے، علی کا دشمن کبھی حلالی نہیں ہوتا. محمد علیہ السلام صلوات.
الحمدللہ آپ سب آمادہ سماعت ہوئے. بسم اللہ. حضور اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. بسم اللہ. الحمد ہے اس خالق کل کے لیے جو ہم سب کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حی بھی ہے، محی بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، متکبر بھی ہے. وہ اللہ جو کہ ولی بھی ہے، علی بھی ہے. واہ 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 واہ. وہ اللہ اگر چاہتا تو اپنا تعارف بنا کسی وسیلے کے، بے شک بنا کسی حجاب کے، واہ واہ واہ. بنا کسی برزخ کے کروا سکتا تھا. بے شک اس لیے کہ وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے. بے شک. قادر ہونے کے باوجود اس خدا نے لوگوں کے درمیان، خلق کے درمیان، مخلوق میں اپنا تعارف کروانے کے لیے جس علیم اور حکیم گھرانے کا انتخاب کیا، اس گھرانے کو محمد اور آل محمد کہتے ہیں. درود پڑھیے سبحان اللہ. وہ چاہتا یہ ہے کہ میں جانا بھی جاؤں، وہ چاہتا یہ ہے میں مانا بھی جاؤں، اس کی چاہت یہ ہے پہچانا بھی جاؤں. سبحان اللہ. لہذا اپنی پہچان کروانے کے لیے اس خالق کل نے جن مصطفیٰ بندوں کا، جن مرتضیٰ بندوں کا، جن مجتبیٰ بندوں کا انتخاب کیا، اس گھرانے کو محمد اور آل محمد کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور ہے توجہ. جی. وہ ایسا خالق ہے کہ جو جسم نہیں رکھتا، اور چاہت اس کی ہے کہ وہ پہچانا بھی جائے. سبحان اللہ. واہ واہ حضور غور کیجیے، واہ واہ. جسم رکھتا نہیں، چاہتا یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں. لہذا آپ سوچئے کہ جو جسم نہ رکھتا ہو اس کی معرفت کیسے ممکن ہے. لہذا اپنا تعارف کرانے کے لیے اس خالق کل نے اپنی صفات کے 14 مظاہر قرار دیے کہ جن کے ذریعے صفات خدا کا ظہور ہوتا ہے اور وہ لامحدود خدا پہچانا جاتا ہے. رسالت مآب وہ پہلا کردار ہے، وہ پہلا موصوف ہے کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا. اور جناب رسالت مآب جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ایک حدیث تعلیم فرمائی. آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں. ایک شے کا نام ہے قرآن، دوسری شے ہے اہل بیت. میں تمہارے درمیان بطور دعویٰ قرآن چھوڑ رہا ہوں، بطور دلیل اپنی آل چھوڑ رہا ہوں. قرآن کیا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت کیا ہے یہ قرآن بتائے گا. حضور ہے توجہ. لہذا اللہ نے جسے قرآن کہا اس کی شرط محمد اور آل محمد کو قرار دیا. سبحان اللہ. ذرا غور کیجیے، خدا عالم ہے یہ قرآن بتلاتا ہے، لیکن خدا عالم ہے اس کی دلیل اہل بیت دیتے ہیں. حضور ہے توجہ. پورے کا پورا قرآن اللہ کے دعووں پر مبنی ہے، دلائل پر نہیں ہے، اور کوئی دعویٰ ثابت ہو نہیں سکتا جب تک کہ دلیل نہ دی جائے. اللہ نے بطور دعویٰ قرآن اور بطور دلائل محمد اور آل محمد کو چھوڑا. قرآن پاک میں 114 سورہ ہیں، 114 سورہ. ان میں سے 44واں جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ دخان. دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، سٹیم کو. سوچئے وہ خالق کل مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. یعنی جو خالق ہے ہر شے کا، اس نے ایک سورہ نازل کیا ہے جس سورہ کا معنی ہے دھواں.
یعنی جب بات دھوئیں کی آتی ہے تو عقلی اعتبار سے انسان جاتا ہے آگ تک. حضور توجہ نہیں کرتے. جب بھی بات آپ کہیں سے اگر دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی عقل آپ کو لے جائے گی اس علت کی طرف کہ جس علت کی وجہ سے دھواں کریٹ ہوتا ہے. اب خدا نے ایک سورہ قرار دیا ہے جس کا نام ہے دخان، لغت میں جسے دھواں کہتے ہیں. اگر آپ اس سورہ کا مطالعہ کریں، بلکہ امام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے تو اسے چاہیے پورے ماہ رمضان میں سورہ دخان کی تلاوت کرے. اور درود پڑھیے بابا سے بولیں تو سورہ دخان اس کا بالکل ابتدائیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. متکلم قرآن خدا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. وہ خالق کل کہہ رہا ہے حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے حامیم کی اور کتاب مبین کی. یعنی متکلم قرآن بطور قاسم دو چیزوں کی قسم اٹھا رہا ہے. پہلی شے کا نام ہے حامیم، دوسری شے کا نام ہے کتاب مبین. یعنی قاسم نے قسم اٹھائی ہے پہلے دو اشیاء کی، پھر بات کی ہے لیلۃ المبارکہ کی. غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. دیکھیے جو مولا کا چاہنے والا ہے نا اسے باعلم ہونا چاہیے. توجہ ہے نا، قرآن پڑھنا اور ہے، معرفت سے پڑھنا اور ہے. غور کیجیے، متکلم قرآن ہے خدا. وہ متکلم قرآن پہلے دو چیزوں کی قسم اٹھا رہا ہے. پہلی شے ہے حامیم، دوسری شے ہے والکتاب المبین. یعنی قاسم اسے کہتے ہیں جو قسم اٹھائے، مقسوم بے اسے کہتے ہیں جس کی قسم اٹھائی جائے. اب اللہ ہے قاسم، قسم اٹھا رہا ہے حامیم کی اور کتاب مبین کی. سوچئے کیا وجہ ہوگی کہ جسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں وہ قسم اٹھا رہا ہے. آپ بتائیے قسم کب اٹھائی جاتی ہے اور کس شے کی اٹھائی جاتی ہے؟ پہلا مقام قسم اس وقت اٹھائی جاتی ہے کہ جب دوسرا آپ کی بات پر یقین نہ کرے. اب خدا تو قادر ہے، خدا عاجز نہیں ہے، لیکن وہ قادر ہونے کے باوجود جب قسم اٹھا رہا ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں نا وہ کوئی عمومی شے نہیں ہے. کہا قسم ہے مجھے حامیم کی اور کتاب مبین کی. ذرا غور کیجیے، حامیم کی اور کتاب مبین کی. اور پھر کیا کہنے لگا کہ میں نے یا ہم نے یہ جو قرآن ہے نا اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے. یعنی قرآن نازل کرنے کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے دو چیزوں کی قسم اٹھا رہا ہے. ایک شے کا نام ہے حامیم، دوسری شے کا نام ہے کتاب مبین. یاد رکھیے اگر قسم اٹھانے والا لامحدود ہو تو جس شے کی قسم اٹھائے گا وہ محدود نہیں ہو سکتی. خدا کرے آپ میرا مقدمہ سمجھ سکیں. بھائی خدا لامحدود ہے یا نہیں؟ یہ عین عدل ہے کہ لامحدود شے کی قسم اٹھائے گا. اب اگر اللہ بے عیب ہے، اگر اللہ بے عیب ہے تو جس شے کی قسم اٹھائے گا وہ بے عیب لازم ہوگی. بھائی خود لامحدود کسی محدود شے کی قسم اٹھا نہیں سکتا. خود بے عیب کسی عیب دار شے کی قسم اٹھا نہیں سکتا. قسم ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے اس شے کی جس شے کو انسان محبوب رکھتا ہو. انسان جس شے کو
محبوب رکھتا ہو اس شے کی قسم اٹھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمومی اعتبار سے لوگ اپنے بچوں کی قسم نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قسم اٹھائی کب جاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ جو متکلم ہے نا وہ مقام محب پر ہے. خدا کرے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سکیں. بھائی جو خدا ہے، جو متکلم قرآن ہے نا، جب وہ گفتگو کر رہا ہے بطور محب کر رہا ہے، اور دو محبوب اشیاء ہیں، ایک کا نام ہے حامیم، دوسری شے کا نام ہے کتاب مبین. ان دو اشیاء کی قسم اٹھانے کے بعد وہ محب جسے اللہ کہتے ہیں مجھے اور آپ کو لا رہا ہے کسی ایسی جگہ پر جس جگہ پر وہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اس مبارک رات میں کیا کہا اللہ نے؟ حامیم والکتاب المبین. قسم ہے حامیم کی اور کتاب مبین کی. کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ وہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ اس کر لیجئے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. کوئی ہے جس کو اللہ نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، یعنی جسے نازل کیا ہے نا اس کا تعلق عمومی راتوں سے نہیں ہے. بالکل ذہن گفتگو ہو جائے گی. یعنی متکلم قرآن نے دو اشیاء کی قسم اٹھائی، خود بنا محب، اب محبوب ہو گئے حامیم اور کتاب مبین. اس لیے قسم اٹھائی تاکہ جو لیلۃ المبارک میں اس نے نازل کیا ہے نا، میں اور آپ اس کی معرفت حاصل کر سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ ہے سورہ دخان کی پہلی 3 آیات. دوسرا مقام غور و فکر سورہ انعام آیت ہے 155 آیت 155. دیکھیے کیا مزاج ہے پروردگار عالم کا، کیا حکیمانہ انداز ہے. وہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب مقام ہے، خالق کل مجھے آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے. کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارکن. وہ کہہ رہا ہے فی لیلۃ مبارکہ، یہاں لفظ مبارک استعمال کیا، یعنی بنص قرآن اللہ نے لفظ مبارکہ بھی استعمال کیا، مبارک بھی استعمال کیا. مبارکہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، حضور مقدمہ ختم. مبارکہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے، مبارک ہوتا ہے مذکر کے لیے. مبارک ہوتا ہے مذکر کے لیے. پہلا مقام اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو، وہ جو مبارک رات ہے، وہ جو برکت دینے والی رات ہے، اس میں نازل کیا. سورہ انعام میں کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا، جس کی صفت یہ ہے یہ برکت دینے والی ہے، جس کی صفت یہ ہے یہ برکت دینے والی ہے، اسے ہم نے نازل کیا. اللہ جانے اللہ کی حکمت کیا ہے. جب کبھی اللہ نے سیدہ طاہرہ کی قرآن میں بات کی، مقام میں سے نہیں کی، جب بھی کی مقام ہم سے کی. دیکھیے اللہ کی جو میں ہے نا وہ اللہ ہی کی میں ہے. بھائی بتائیے اللہ میں بھی کہتا ہے یا نہیں؟ جب کہتا ہے انا مطلب میں، جب کہتا ہے انی مطلب میں، جب کہتا ہے انا مطلب ہم، جب کہتا ہے نحنو مطلب ہم. اللہ جانے سیدہ کیا ہے، خدا ہی جانتا ہے سیدہ کیا ہے. جب سیدہ کا تعارف کروایا، نہ کہا انی نہ کہا انا، جب کہا یہی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا اعطیناک الکوثر. سیدہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کیا انا کہنے سے اللہ ایک سے کثرت میں بدل جاتا ہے؟ بالکل نہیں. غور کیجیے بھائی، اللہ بتائیے ایک ہے یا نہیں؟ حتمن ہے، حتمن ہے، مطلقاً ہے. لیکن آپ دیکھیے کبھی میں کہہ کے کلام کرتا ہے، کبھی ہم کہہ کے،
یعنی کبھی انا کہہ کے، کبھی انا کہہ کے، کبھی انی کہہ کے، کبھی نحنو کہہ کے. اب آپ سوچئے وہ اللہ جو کہ واحد ہے اس کے لیے میں ہونا چاہیے، لیکن میں ہونے کے باوجود وہ کبھی ہم کہہ کے بھی خطاب کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ میری آپ کی آزمائش، وہ میری آپ کی وحدانیت کی آزمائش ہم کے ذریعے کرتا ہے کہ کہیں میں ہم کہوں کہ تم مجھ کو کثرت میں نہ بدل دینا. ایسا خالق کل ہے. تو دو چیزیں ہیں بنص قرآن، مقدمہ ختم ہو گیا. ایک شے ہے، ایک لفظ ہے مبارکہ، دوسرا لفظ ہے مبارک. مبارکہ ہے مؤنث کے لیے اور مبارک ہے مذکر کے لیے. توجہ ہے. صادق آل محمد علیہ الصلوۃ مولا فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اللہ نے 9 نام قرار دیے ہیں. غور کیجیے گا. کہنے والا ہے صادق آل محمد. کہا ہماری جدہ کے اللہ نے 9 نام قرار دیے ہیں. نام رکھے ہیں اللہ نے، بتائے ہیں خلیفت اللہ نے. 9 نام بتا رہے ہیں صادق آل محمد. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 9 نام رکھے ہیں. کون کون سے؟ فاطمہ، حضور ہے توجہ، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، زکیہ، طاہرہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ، زہرا. عظمت جناب سید اسلام اللہ علیہ بواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ مبارکہ، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زکیہ. توجہ ہے. صدیقہ. یہ جو اسما ہیں یہ رکھے ہیں اللہ نے. میں اور آپ اس لیے نام قرار دیتے ہیں جو خوبصورت اسما ہے تاکہ ان نام کا، ان اسما کا جو اثر ہے وہ بچوں میں آئے. اس لیے قرار دیتے ہیں. ہم اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اسما کا اثر بچوں میں آئے. اب سوچئے کہ وہ جو خالق حروف ہے، وہ جو ہر شے کا خالق ہے، جب وہ کسی کا اسم قرار دے پھر وہ اسم با مسمى ہوتا ہے. یعنی جو اسم اللہ قرار دے تو موصوم کے اندر تمام وہ صفات ہوتی ہیں جو علم الہی میں ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ اللہ نے مخلوق میں کسی کا نام قرار دیا. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ علی کی بلندی کیا ہے. غور کیجیے. خود علی العظیم ہے، کسی کا نام علی رکھا. خود حامد بنا، کسی کا نام محمد رکھا. غور کیجیے. یعنی مطلقاً علم الہی میں اس نے کسی کا نام فاطمہ رکھا ہے. اب سوچئے کہ اپنی ذات میں وہ بی بی کیسی ہوگی. یعنی کل کی کل جو صفات ہیں وہ ہے علم الہی میں. اس کا علم ہے لامحدود. وہ لامحدود خدا جب کسی کا اسم قرار دے رہا ہے اور اس جس کا اسم قرار دے رہا ہے مخلوق میں اسے اپنا حجاب بھی قرار دے رہا ہے، اپنی دلیل بھی قرار دے رہا ہے. دیکھیے یہ مخلوق تو ہے ہی نہیں، یہ تو خالق کا مسئلہ ہے. آپ سوچئے کیا ازوات ہوں گی وہ کہ خالق ان کے اسما قرار دے رہا ہے. بھائی میں آپ کسی کا نام شجاع رکھیں، اب یہ ضروری تو نہیں کہ وہ مطلقاً شجاعت کا پیکر ہو سکتا ہے نام شجاع رکھیں جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے. بھائی اس کی ممکنات ہے نا، اور ہوتا بھی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو ایڈیم بھی ہے، پڑھا نہ لکھا نام محمد فاضل، پینے کو پانی نہیں نام سمندر خان. تو یہ مطلقاً موجود ہے. لیکن جب اللہ کسی کا نام
فاطمہ رکھے، اللہ کسی کا نام مرضیہ رکھے، راضیہ رکھے، زکیہ رکھے، طاہرہ رکھے، تو اب مطلقاً جو علم الہی میں طہارت ہے نا، وہ میں نے کہہ دیا آپ نے سنا، علم الہی میں جو معراج ہے، جو طہارت کی معراج ہے، اس معراج پر جو فائز ہے اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ حضور ہے تو آپ میزان قرار دیجئے ذات الہی کو، ذات الہی سے رجوع کیجئے۔ جس نے کہا ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اب سوچئے کہ فاطمہ بے ذات ہی کن صفات کی مالکہ ہوگی؟ حضور ہے نا توجہ؟ اللہ نے کہا اس کا نام ہے فاطمہ، بتایا صادق آل محمد نے۔ اب ہم صادق آل محمد ہی سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ حضور غور کیجئے گا، فاطمہ کے معنی کیا ہے کہ جس کا نام اللہ نے فاطمہ قرار دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، یعنی اسم اپنی ذات میں کیا ہے مولا بتا رہے ہیں، کہا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کی حقیقی معرفت سے دور ہیں۔ حضور جملہ دیکھیے، خدا کی قسم کیا وزن ہے جملے کا، کہا کہ لوگ ان کی حقیقی معرفت سے دور ہیں، یعنی اعتراف عجز دلیل ہے کہ جس کی معرفت حاصل نہ کی جا سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کی معرفت حاصل نہ کی جا سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مفسر آیا صادق آل محمد کے پاس، مولا کا معروف صحابی، وہ آئے مولا کے پاس، آ کے کہنے لگے مولا میں نے بہت غور و فکر کیا، مولا میں نے بے انتہا تدبر اور تفکر کیا، مولا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی جدہ سیدہ طاہرہ کو صرف اللہ جانتا ہے۔ حضور غور کیجئے، خدا کی قسم مفسر کیا کہہ رہے ہیں صادق آل محمد سے، کہا مولا میں نے بہت غور و فکر کیا اور میں مفضل اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی جو جدہ طاہرہ ہے نا، جو فاطمۃ الزہرا ہے، کہا مولا ان کو صرف اللہ جان سکتا ہے۔ مولا نے کہا مفضل تو نے میری جدہ کی مکمل معرفت حاصل کر لی، اس لیے کہ ان کو نہ جاننا ہی جاننا ہے۔ حضور غور تو کیجیے، ان کو نہ جاننا ہی جاننا ہے، یعنی مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں فاطمہ کو جانتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ حدیث ہے امام کی، اور حدیث کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ کیوں قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ محمد و آل محمد صلوات۔ غور کر رہے ذرا سوچئے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ سیدہ طاہرہ کیا ہے؟ سند دی قرآن نے، حدیث بیان کی صادق آل محمد نے۔ ابو حذیل صحابی ہے 5ویں امام کے، مولا نے کہا اے ابو حذیل لیلۃ القدر ہم سے مخفی نہیں۔ جو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کہا لیلۃ القدر ہم سے مخفی نہیں، تو یہ طے ہوا کہ جن سے لیلۃ القدر مخفی نہیں وہ اور ہیں، جن سے مخفی ہے وہ اور ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ جو لیلۃ القدر کی معرفت نہ رکھتے ہوں وہ ان کے برابر ہوں؟ اس طرح نہیں۔ ایک حدیث آپ کی امانت، قربان ہو جائیں ہم محمد اور آل محمد پر کس طرح ہمیں ڈکٹیٹ کیا۔ مولا فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کا گھر، علی اور فاطمہ کا گھر، علی اور فاطمہ کا گھر محمد مصطفیٰ کا گھر ہے۔ سے پڑھ رہا، کہا علی اور فاطمہ کا گھر
محمد مصطفیٰ کا گھر ہے. ان کے گھر کی چھت عالمین کے رب کا عرش ہے. ان کے گھر کی چھت عالمین کے رب کا عرش ہے، جہاں ملائکہ آ کے طواف کرتے ہیں. کہا یہی وجہ تو ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. کہا بتاؤ ہمارے گھر کے سوا عالمین میں وہ گھر کون سا ہے جہاں ملائکہ اترتے ہو؟ کہا ہمارا ہی تو گھر ہے جہاں ہر شب قدر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہم سے آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے اس سال کس سے حیات دینی ہے، کس کی حیات لینی ہے، کسے رزق دینا ہے. معصوم نے یہاں تک حجت تمام کی. مولا نے فرمایا کہ جب اغیار سے امامت کے بارے میں گفتگو کرو تو کہا دلیل کے طور پر سورہ قدر کو پیش کرو، وہ لاجواب ہو جائیں گے. سوچئے کہ سورہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو مولا نے کہا کیا نام ہے؟ پہلا فاطمہ. توجہ کیجیے، پہلا نام ہے فاطمہ. قرار دیا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس نے؟ صادق آل محمد نے. دوسرا نام ہے صدیقہ. دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر گیا، 30 منٹ آلموسٹ ہو گئے. دوسرا نام ہے صدیقہ، جس کے مذکر کو صدیق کہتے ہیں. دیکھیے دو لفظ ہیں لغت میں، ایک ہے صادق، دوسرا ہے صدیق. یہ مذکر کے لیے ہے. مؤنث کے لیے ہے صادقہ اور صدیقہ. صادقہ سچ بولنے والی، صادق سچ بولنے والا، صدیق وہ جو بولے وہی سچ ہو. صدیقہ جو وہ کہے بس وہی ہو. حضور غور کیجیے، جو وہ کہے بس وہی ہو. اب آپ سوچئے کون ہے صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقۃ الکبریٰ ہے کون؟ جو کہ فاطمہ ہے. کون فاطمہ؟ جو کہ طاہرہ ہے. کون طاہرہ؟ جو کہ زکیہ ہے. کون زکیہ؟ جو راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، جو محدثہ بھی ہے اور زہرا بھی ہے. سوچئے کتنی صفات ہیں اس ایک ذات کے اندر. حضور ہے نا توجہ. جندب بن عبداللہ یہ صحابی امیر المومنین ہے. یہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں اور صفین میں مولا علی کے ساتھ رہا. کہا لیکن ہوا یہ کہ جب ہم نہروان کے لیے پہنچے تو یہ میرے لیے بڑا مشکل مقام تھا، اس لیے کہ جو مقابل میں تھے اس میں بہت سارے ہمارے رشتہ دار تھے، قریبی جاننے والے تھے. کہا بہت دشوار تھا کہ ان سے جنگ کی جائے، اور یہ گیا ہے مولا علی کے ساتھ. کہا کہ میں لشکر گاہ سے باہر نکلا اور میدان میں آ کر بیٹھ گیا. پہلے میں نے زمین میں ایک نیزہ گاڑا، اس کے اوپر اپنی ڈھال رکھی اور بیٹھ کے سوچنے لگا کہ کتنا مشکل امر ہے جو مجھے درپیش ہے. کہا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امیر المومنین آ گئے اور آ کر قریب میں بیٹھ گئے. کہا کہ ایک سوار آیا اور سوار نے آ کے امیر المومنین یعنی علی ابن ابی طالب سے کہا کہ مولا وہ جو اغیار ہیں یعنی ہمارے جو دشمن ہیں، مولا وہ نہر عبور کر کے دریا سے آگے آ گئے ہیں. مولا نے کہا جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہے نہیں. حضور صدیق سمجھے گا پھر صدیقہ سمجھ جائے. مولا نے کہا جو تو کہہ رہا ہے نا ایسا ہے نہیں. کہنے لگا مولا خدا کی قسم جو دیکھ کے آ رہا ہوں نا، جو دیکھ کے آ رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں. مولا نے کہا جو تو کہہ رہا ہے ویسا ہے نہیں، اس لیے کہ ان کے گرنے اور قتل ہونے کی یہ جگہ ہے.
ابھی حضور ہوئے ہیں، کہا ان کے گرنے اور قتل ہونے کی یہ جگہ ہے، کیسے ممکن ہے جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہو؟ اب یہ جندب بن عبداللہ یہ کہتا ہے میں نے دل میں یہ سوچا کہ مجھے ایک میزان مل گئی جس سے میں امیر المومنین کی تصدیق کر سکوں. یہ کہنے لگا پس مولا اٹھے، میں بھی اٹھا. کہا میں اس مقام پر پہنچا جس مقام کی سوار مولا کو خبر دے کر گیا تھا. کہا میں وہاں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ جو مولا نے کہا تھا، جیسا مولا نے کہا تھا، لشکر اس سے ایک صف نہ آگے تھا نہ ایک صف پیچھے تھا. کہا بس میں نے دل میں سوچا کہ جو علی کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. کہا ادھر میرے دل میں یہ خیال آیا، ادھر میرے شانے پہ علی کا ہاتھ آیا. میرے شانے پہ علی کا ہاتھ آیا. کہا سن اور سمجھ، وہ جو تیرے دل میں شک تھا وہ دور ہو گیا. کہا میں خاموش ہو گیا. اس سے امیر المومنین نے کہا سن سن سن، یہ جو اغیار کا لشکر ہے نا، اس میں سے صرف 10 بچیں گے. بچیں گے، اس میں سے صرف 10 بچیں گے، اور جو میرے ساتھ آئے ہیں ان میں سے 9 قتل ہوں گے. یہ کہنے لگا میں نے یہ بھی سن لیا. کہا جب جانے لگے نا تو کہنے لگے تیرے ہاتھ سے صرف 1 قتل ہوگا، تیرے ہاتھ سے اے جندب بن عبداللہ 1 قتل ہوگا، اور جو دوسرا ہے نا اس سے تو لڑتا ہی رہے گا. کہا پس جو علی نے کہا وہی ہوا، یعنی جو صدیق اکبر کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے. اب یہ ہے صدیقۃ الکبریٰ جو علی کی زوجہ بھی ہے. حضور غور کیجیے بھئی، آپ جانتے ہیں معروف واقعہ ہے، میں تو صرف دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. حسنین کریمین کا دل چاہا، حسنین کریمین کا دل چاہا کہ آج ہمارے ذریعے ہماری ماں کی صداقت پر دلیل آ جائے. حضور غور کیجیے، کہا کہ اماں عید آ رہی ہے، لباس نہیں. حضور ہے نا جن کے تصرف میں ہر شے ہے، وہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، اسباب بنا رہے ہیں. کہا کہ کیا ہمارے پاس لباس نہیں ہے. کہا اے میرے شہزادو، درزی آئے گا لباس لائے گا. حضور درزی آئے گا لباس لائے گا. صدیقہ طاہرہ نے کہہ دیا، پس جو کہہ دیا وہ ہونا ہے. المختصر درزی آیا بھی، لباس لایا بھی. لیکن یہاں مقام غور و فکر ہے، جتنے ملائکہ اللہ نے انبیاء کے لیے خلق کیے، یعنی 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کا کام کیا تھا کہ وحی لاتے تھے. وحی لاتے تھے، اللہ سے خبر لیتے تھے، انبیاء کو دے دیتے. اب جب یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو جو ملائکہ کے سردار ہیں انہوں نے کہا بار الہ، اتنی محنت کی ہے، اس محنت کا انعام ہے نا. یعنی آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک سردار ملائکہ کی ڈیوٹی ایک ہی رہی، صرف خبر لانا. اب جبرائیل نے پرموشن مانگی. غور کیجیے، پرموشن مانگی. اللہ نے کہا جبرائیل تجھے پرموشن چاہیے نا؟ جی بار الہ پرموشن چاہیے. کہا تیری پرموشن یہ ہے، ترقی یہ ہے کہ تو نے 1,24,000 انبیاء کی، مجھ اللہ کے کہنے پر خدمت کی ہے، اس کا ریوارڈ لے. بار الہ ریوارڈ کیا ہے؟ کہا وہ جو وارث انبیاء ہے نا، جنہیں حسنین کہتے ہیں، ان کا جھولا جھولا. نہیں کرتا، ان کا جھولا جھولا، ان کے لیے درزی بن جا، ان کے کپڑے لے کے جا. سوچئے کیا ریوارڈ ملا.
کون ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ تیسرا نام کیا ہے؟ بیوی کا تیسرا نام وہ ہے مبارکہ۔ یہی پر گفتگو سمیٹ دوں گا۔ کیا ہے حضور؟ مبارکہ مؤنث کے لیے ہے، بے رے کاف، یہ سے حرفی مادہ ہے جس سے حضور برکت بھی ہے، تبارک بھی ہے، مبروک بھی ہے، مبارک بھی ہے، یعنی چاروں الفاظ جس مصدر سے صادر ہوئے ہیں وہ بے رے کاف ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی شے میں چھپی ہوئی خوبی یا فائدہ جو ضرورت مند کو میسر آئے، اس شے کو برکت کہتے ہیں۔ مشکل تو نہیں ہے، پھر سہل کر کے پیش کیے دیتا ہوں۔ برکت اس شے کو کہتے ہیں کہ وہ خوبی یا فائدہ جو کسی شے میں چھپا ہوا ہو، جب اس شے سے نکل آئے اور اس سے کوئی استفادہ حاصل کر لے، وہ شے برکت کہلاتی ہے۔ مثلا ایک مریض کو آپ نے دوا دی، اگر وہ دوا اس کے لیے صحت یابی کا سبب بن جائے تو کیا کہیں گے کہ اس دوا میں برکت ہے، اس دوا میں برکت ہے۔ یا اگر کسی کی دعائیں مستجاب ہوتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے اس کام کے لیے ان سے دعا کروائیں، اس لیے کہ ان کے دعاؤں میں بہت برکت ہے۔ یعنی شے جب اپنے نتیجے پر پہنچ جائے یا مقصود کو اس کی منزل مل جائے تو جو منزل ملتی ہے اسے برکت کہتے ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، آپ سمجھ سکیں۔ اب یہ ہے مبارکہ، یہ ہے مبارکہ، برکت دینے والی۔ حضور غور کیجیے، کیا ہے؟ برکت دینے والی۔ یہ وہ مبارکہ ہے کہ جس کا اسم اس نے قرار دیا ہے، جس کے اسما میں اس کا اپنا اسم مبارک ہے۔ حضور غور تو کیجیے، خدا نے سیدہ کا اسم مبارکہ قرار دیا ہے، یعنی وہ مؤنث جو برکت دیتی ہے۔ حضور غور کیجیے گا، یعنی آپ سوچئے کہ اگر دوا مریض کو صحت یاب نہ کرے تو وہ دوا نہیں، وبا ہے۔ لیکن اگر دوا مریض کو صحت یابی عطا فرما دے تو انسان منزل شکر پہ آ جاتا ہے۔ حضور غور کیجیے گا، نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیے شبنم جو ہے نا، شبنم وہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بناتی ہے۔ شبنم سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بناتی ہے، یہی شبنم اگر سیپ میں جائے گوہر بناتی ہے۔ نتیجہ دے رہا ہوں، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر، سیپ میں جائے تو گوہر، شے ایک ہی ہے، ظرف جدا جدا ہیں۔ توجہ کیجیے گا، شے ایک ہی ہے، یعنی شے ہے شبنم، لیکن اگر یہ سیپ کے منہ میں جائے تو گوہر، یہی شبنم سانپ کے منہ میں جائے تو زہر، یعنی جیسا ظرف ویسا اثر، جیسا ظرف ویسا اثر۔ یعنی معرفت اہل بیت پسرے سعد بھی رکھتا تھا، معرفت اہل بیت پسرے سعد بھی رکھتا تھا، لیکن چونکہ دل میں حب نہیں تھی، بغض تھا، دل میں حب نہیں تھی، بغض تھا۔ توجہ ہے، دل میں حب نہیں تھی، بغض تھا۔ تو اگر دل میں بغض ہو تو معرفت زہر بن جاتی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ سکیں، میں سمجھا سکوں۔ اگر دل میں بغض ہو تو معرفت زہر بن جاتی ہے، اور اگر دل میں مودت اہل بیت ہو، غور ہی نہیں کر رہے، اگر دل میں مودت اہل بیت ہو یا محبت اہل بیت ہو تو شبنم گوہر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مودت کے ساتھ معرفت ہو تو حر بنتا ہے، معرفت کے ساتھ بغض اور شک ہو حرملا بنتا ہے۔ حضور غور کیجیے گا، یعنی ہر شے میں جو فائدہ مند ثابت ہو
اسے مبارکہ کہتے ہیں. حضور غور کیجئے گا. آپ بتائیے کیا میری آپ کی چاہت نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جائے, روزہ مقبول ہو جائے, حج مقبول ہو جائے, ہر عبادت مقبول ہو جائے. اللہ نے جو ان عبادات میں, اللہ کے ان فریضوں میں برکت ڈالنے والی شے ہے, اسے مودت اہل بیت قرار دیا. یعنی جس میں یہ آ جائے پس وہ شے برکت والی ہے. اللہ کرے آپ سمجھ سکیں, میں سمجھا. سوچئے کتنی قیمتی شے ہے یہ مودت اہل بیت. اگر مودت کو مجسم دیکھنا ہو فاطمہ کو دیکھیے. آپ بتائیے کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نماز ہو جائے. یعنی نماز نہیں رہتی, بابرکت ہو جاتی ہے. روزہ نہیں رہتا, بابرکت ہو جاتا ہے. حج نہیں رہتا, بابرکت ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے تمام فریضوں کو بابرکت کرے, فریضے ہیں اللہ کے, برکت دینے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. محمد وآل محمد بلندر کتنی قیمتی ہے یہ بھی. 5 منٹ اجازت دے تو ایک نام اور دیکھیے. 9 اسماء ہے, وقت بہت محدود ہے. بی بی کا ایک نام اللہ نے زکیہ رکھا, جس کا مذکر ہے زکی. اور مولا کے یعنی جتنے ائمہ ہیں ہر ایک کا جو اسم ہے وہ زکی بھی ہے. اور یہ ہے زکیہ. زکی کہتے ہیں پاک و پاکیزہ کو. اور یہ کون ہے؟ مؤنث ہے, یعنی ایسی پاک و پاکیزہ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ کہا. سوچئے کیا مقام پاکیزگی ہوگا. حضور ہے تو زکیہ بطور مؤنث بات کر رہا ہوں. زکیہ بطور مؤنث اسے کہتے ہیں جس نے اختیار کے باوجود کسی ایک گناہ کا بھی ارتکاب نہ کیا ہو. تو اس سے زیادہ بڑی تعریف میں کبھی نہیں سکتا. اختیار کے باوجود جس نے ہر گناہ کو ترک کیا ہو, اور اختیار کے ساتھ جس نے ہر نیکی کو اختیار کیا ہو. یہ معیار ہے کس کا؟ زکیہ کا. اسی زکیہ سے آپ زکات سمجھیے. بھائی زکات کا کام کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا. اور زکیہ کہتے ہیں پاک و پاکیزہ کو. اگر آپ سمجھ سکے میں سمجھا. بھائی امام زکی, یا یوں کہہ لیجئے 13 معصومین جو کہ مذکر ہیں وہ سب کے سب زکی. یہ ایک مالکہ چونکہ مؤنث ہے یہ زکیہ. توجہ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نور خدا میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا. بہت اچھا لگتا ہے بھائی, کیا کہنے. اس لیے کہ اللہ نے 14 معصومین کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. اب جو عظمت کا نور ہے نا جس سے یہ 14 بنے ہیں, نور تو نور ہے. نور میں کوئی تفریق نہیں کہ مؤنث یا مذکر. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اولنا محمد کیا ہے, اوسطنا محمد کیا ہے, آخرنا محمد کیا ہے, کلنا محمد کیا ہے. یعنی اسم ہے مذکر, اطلاق ہو رہا ہے مؤنث پہ. کون ہے؟ زکیہ, پاک و پاکیزہ. اور زکات کا کام کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا. امام نے کتاب کا نام ہے علل شرائع. مولانا فرمایا کہ جب اللہ 1,00,000 لوگوں کو خلق کرتا ہے, یعنی 1,00,000 لوگ خلق کرتا ہے, تو مولا فرماتے ہیں اللہ ان 1,00,000 میں 2,500 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں مفلس اور غریب پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زکات 2.5% ہے. غور کیجیے, زکات کی علت کیا ہے؟ 2.5%. کیوں ہے؟ اس لیے کہ 1,00,000 لوگوں میں اللہ 2,500 لوگوں کو نادار اور مفلس خلق کرتا ہے. بڑا عجب مقام ہے. پھر مولا نے فرمایا اور وہ جو 97,500 ہیں نا,
اللہ ان 2500 کا رزق ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 اللہ ان 2500 لوگوں کا رزق ان 97,500 لوگوں کے تصرف میں دیتا ہے. کہا یاد رکھنا مخلوق میں کوئی بھی خالق کی وجہ سے بھوکا نہیں سوتا، مخلوق کی وجہ سے بھوکا سوتی ہے. مخلوق کی وجہ سے بھوکا سوتی ہے. حضور دیکھیے کہنے کو 100 میں 2.5 روپے کوئی حیثیت ہی نہیں. آخری جملہ ہے مسائل سے مختصر. کہنے کو 100 روپے میں 2.5 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن سوچئے کتنی قیمتی ہے یہ زکوٰۃ کہ 97.5 آپ نے حلال طریقے سے کمائے، محنت بھی کی، لیکن اگر یہ 2.5 نہ دیے تو حلال کمائے ہوئے حرام ہو جاتے ہیں. حضور غور کیجئے، کہنے کو 2.5% لیکن فضیلت رکھتی ہے 97.5 پہ. حضور غور کیجئے گا، آخری نقطہ ہے، آخری دلیل ہے. بھئی کہنے کو 2.5% لیکن 97.5 کی پاکیزگی کا انحصار ہے 2.5 پر. کہنے کو 97.5 ہے کثرت، 2.5 ہے قلیل. کثیر کا دار و مدار ہے قلیل پر. اگر یہ قلیل نہ ہو تو کثیر حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جائے گا. یعنی اتنا قیمتی ہے یہ 2.5% کا مقام اور معیار کہ یہ 97.5 کو چاہے تو حضور غور کیجیے اس کی مطلقاً حلال ہونے کی دلیل ہے یہ 2.5%. یعنی اگر یہ ادا نہ ہو تو حلال کمایا ہوا حرام ہو جائے تو یہ طے ہوا کہ بارگاہ الہی میں کوانٹٹی نہیں چلتی، وہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ شے ظاہراً قلیل ہے لیکن اگر اپنی ذات میں کثیر ہے تو کثیر ہے. اللہ نے کثرت کے ساتھ فریضے قرار دیے، کثرت کے ساتھ فریضے قرار دیے. نماز، روزہ، حج، جتنے اللہ کے فریضے ہیں یہ تب کے تب سب کے سب اس وقت جا کر بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ بارگاہ الہی میں علی کی ولایت کثرت کی قبولیت کا انحصار ظاہراً قلیل سی شے پر ہے. بھئی کہنے کو تو ولایت ایک شے ہے نا، لیکن ہم کیا کریں، اللہ نے اسے مرکز بنا دیا. کہنے کو مودت ایک شے ہے، ہم کیا کریں، اللہ نے اسے کل کے کل جامع کا مرکز قرار دے دیا. یعنی عدل الہی میں اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے بس وہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا ان کی ولایت ہے یا ان کی مودت ہے. جس کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں اس سے زیادہ روئے زمین پر کوئی امیر نہیں ہے. محمد وآل محمد فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مسائل سوچ کے روتے ہیں. آزاداران مظلوم کربلا میں اور مدینہ میں یہی فرق ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جاتا ہے اور مدینہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جاتا ہے. اللہ اکبر. مدینے کی ایک گلی ایسی تھی کہ امام حسن اس شاہراہ سے گزرتے نہیں تھے. ایک دن آپ اپنے تو مولا کیا آپ اس گلی سے گزرتے نہیں؟ رو کے امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ جب میری نگاہ اس گلی کی جانب جاتی ہے
مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ایک شکی نے میری ماں کے منہ پہ تماچا آپ پر دعائے تاجیل واجب ہے، لازم الجل کہنا لازم اور واجب ہے، لیکن یاد رکھیے زمانے کا امام میری آپ کی جسے جلتے ہوئے دروازے پر فاطمہ نے الجل کہا ہو، جسے غاصب کے دربار میں سیدہ نے الجل کہا ہو، سوچئے پردہ غیب میں وہ زمانے کا امام کیسے گریا کرتا محمد کی فاطمہ، ایک ہے حسین کی فاطمہ، جب محمد کی فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا میرا علی جیسا امام سامنے خاموش کھڑا خدا جانے صبر علی کیا ہے، جلتا ہوا دروازہ محمد کی فاطمہ پر گرا، 10 اشرار دوڑتے ہوئے اس دروازے سے گزر گئے، بس ایک صدا گونجی فضا میرا محسن شہید ہو گیا، دوسری ہے حسین کی فاطمہ، جب خیام میں آگ لگی محمد کی فاطمہ پر جلتا دروازہ گرا، لیکن جو حسین کی فاطمہ 4 سالہ سن ہے، جب خیام میں آگ لگی صاحب مقتل نے لکھا حسین کی فاطمہ نے کہا ایک شکی نے میری جانب دیکھا، جب وہ میری جانب پڑا میرا دامن جل چکا تھا، جلے ہوئے دامن کے ساتھ میں نے خیمے کو چھوڑ دیا، کہاں پیچھے پیچھے وہ دوڑا، آگے آگے میں دوڑ رہی تھی، مقتل دربندی نے لکھا اس شکی نے پیچھے سے نیزے کی علی حسین کی فاطمہ کو ماری، حسین کی فاطمہ گر گئی، شکی قریب آیا، پہلے منہ پہ تماچا مارا، دل گوش مارے، اللہ اکبر، جب محمد کی فاطمہ اس دربار میں گئی نا، جس دربار میں اپنے بابا کی موجودگی میں جب طاہرہ جاتی تھی، بابا اپنے منبر سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اب جب محمد کی فاطمہ گئی ہے عزاداروں ہر ایک بیٹھا رہا، محمد کی فاطمہ کھڑی رہی، اللہ اکبر، اجروں کو مزید محمد کی فاطمہ کھڑی رہی، اور جب محمد کی فاطمہ کے سامنے اس کی بابا کی سند کے ٹکڑے کیے گئے، جناب سلمان یہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ نہ سکا، بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے، بی بی دربار سے نکلی، جب گھر آئی نا زینب عالیہ نے کہا ہے ضعیفہ یہ بتا تو ہے کون، بیٹی کو گلے لگا کے کہا زینب میں تیری ماں سیدہ طاہرہ ہوں، اب مسئلہ بتا دے ہوا کیا، سند کا ذکر کیا، گلے لگا کے کہا زینب میں دربار میں گئی، سر پہ چادر تھی، لیکن میری لاڈلی درباروں میں جائے گی نہ سر پہ چادر ہوگی، شرابیوں کا مجمع، آخری جملہ
जब सरे हुसैन मिला है ना हुसैन की फातिमा को, सैयद सज्जाद ने सर ला के दिया, हुसैन की फातिमा जिंदान के एक कोने में जाकर लेट गई। भैया बाबा का सर दे दे। सैयद सज्जाद ने सर दिया, नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के रुखसारों पर हाथ रख के पहला बैठ किया, कहा बाबा बाबा क्या जालिम ने आपके मुंह में भी वैसे तमाचे मारे हैं जैसे मेरे मुंह में। नन्हे नन्हे हाथ, हुसैन की फातिमा के नन्हे नन्हे हाथ अपने बाबा के रुखसारों पर है। आखिरी जुमला है, कहा बाबा 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 एक सवाल कर लूं। सरे हुसैन से आवाज आई, हाँ मेरी लाडली सवाल कर। कहा बाबा